سندر پور گاؤں میں ٹنٹنی چڑیا اپنی ماں ٹونی چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا اور اس کی ماں بہت ہی خوش رہتے تھے، مگر ٹنٹنی چڑیا کو سلائی کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی اسے وقت ملتا اپنی ماں کی مشین نکال کے سلائی کرنے لگ جاتی۔ ایک دن اس نے سوٹ سلائی کیا اور اپنی ماں کو کہتی ہے، دیکھو نا کتنا پیارا سوٹ سلائی کیا۔ واہ بیٹا، تم نے تو بہت اچھا سوٹ سلائی کیا ہے۔ واہ، ایسا لگتا ہے باہر سے لیا ہے۔ مگر انہیں چھوڑو، تم تو پڑھائی پہ بھی دھیان دو۔ کچھ دنوں کے بعد تمہارے اینول ایگزامس ہیں، بس فیل نہ ہونا۔ ایسے میں اب تم زیادہ ان چیزوں پہ دھیان نہ دو۔ ہاں، مجھے ان پہ بہت اچھا لگتا ہے سلائی کرنا۔ میں سلائی کرنا چاہتی ہوں، پڑھنا نہیں چاہتی۔ مجھے سلائی کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں سلائی کروں گی۔ مجھے پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ چلو جیسا تم چاہو، میں تو تمہیں ایک آفیسر بنانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں ایک مدرسے میں ڈال دیتی ہوں جہاں سلائی کا کام سیکھو گی۔ ٹنٹنی چڑیا اپنی بیٹی ٹونی چڑیا کا داخلہ ایک سلائی سینٹر میں کروا دیتی ہے، جہاں اسے سلائی سیکھنے کو بھی ملتی ہے، جہاں وہ ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ سلائی کرتی ہے۔ جب وہ اس کے رزلٹ ہوئے، وہ پیپرز میں پاس ہو گئی ٹنٹنی چڑیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر ایک آنٹی آتی ہیں۔ تب اس دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ٹنٹنی تھی۔ اوہ، ارے آنٹی، آپ آئی ہیں؟ ویسے آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میری مما ساتھ والوں کے گھر گئی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی بلا لیتی ہوں۔ ہیں، تم ٹنٹنی ہو؟ واو، کتنی پیاری ہوگی ہو۔ میں نے تمہیں اتنے سالوں کے بعد دیکھا ہے۔ جب پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم 2 ماہ کی تھی، اب ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہوئی ہو۔ وہ تبھی اپنی ماں کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنی ماں کو بلا کر لاتی ہے اور اس کی ماں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے بلنی، تم جاؤ ٹنٹنجا کی چائے بناؤ اور بسکٹ لے کے آؤ، جلدی جاؤ۔ اور سناؤ، کیا حال ہے تمہارا؟ اتنے دنوں کے بعد ملی ہو۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اور سناؤ کیسا چل رہا ہے تمہارا دن؟ ایسا کرو، اپنی بیٹی کو سلائی کی دکان لگا دو، وہ خوب سلائی کرے گی اور پیسے کمائے گی۔ اسی طرح وہ سلائی کرتی تھی۔ روزانہ اس کے پاس عورتیں آتی ہیں اور اسے کپڑے دیتی۔ اس کے پاس اتنے کپڑے ہو چکے تھے، اگر وہ پڑھائی کرتی تب بھی اس نے کامیاب ہونا تھا۔ اس میں بھی اس نے دھیان دیا اور پڑھائی میں بھی دیا، وہ دونوں چیزوں میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لوگ اس کی بہت ہی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ سوٹ بہت اچھا سلائی کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ امیر ہوئی اور من ہی من میں سوچنے لگی، اب تو میں خوش رہوں گی، اب میری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ وہ پھر بلبلوں سے کہتی ہے کہ مجھے ایک پارلر بنا دو، لیکن وہ اسے ایک پیارا سا پارلر بنا کر دیتی ہے۔ وہ پھر وہیں پر کام کرنا شروع کرتی ہے، میک اپ بھی ساتھ ساتھ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ اپنی سلائی کا کام بھی کرتی ہے اور پڑھائی کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کا بن گیا ایبل سسٹرز کا۔ اس نے اپنی ایک دکان کھول لی اور وہاں روزانہ سلائی کر کے محنت کر کے پیسے کماتی تھی۔